بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیشتر جگہوں پہ یہ فرماتا ہے، تم کیوں ان لوگوں کو پکارتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو مدد پہنچا سکیں، وہ اپنے آپ کی مدد کر سکیں۔ تم کیوں ان لوگوں سے مانگتے ہو جو لوگ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے؟ تم کیوں اب نقصان سے بچنے کی پناہ ان سے مانگتے ہو جو خود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے؟ جناب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی آ گیا، ایک وہی قبر، وہی مزار جہاں پہ لوگ جا کے اپنے لیے دعائیں مانگتے تھے، آج وہاں پہنچنے کا رستہ تک نہیں ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ لوگ اپنی تمنائیں رکھتے تھے، وہ جگہ جو سمجھتے تھے کہ وہ یہاں پہ اس قبر کے اندر سے ان کی زندگی کے مسئلے سولو کر دیں گے، ان کی زندگی سنوار دیں گے، ان کے جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں وہ جوڑ دیں گے، ان کی جو خواہشیں جو باقی رہ گئی ان کو پورا کر دیں گے، وہ لوگ تو خود اپنا گھر نہیں بچا سکے۔ یعنی قبر کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے اندر عبرت ضرور ہے کہ وہ جن کو ہم مختار کل سمجھتے ہیں، جن کو ہم اختیار دیتے ہیں، جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اینٹیٹی، کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو ہم کوئی الہ سمجھتے ہیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو مددگار سمجھتے ہیں، تو یہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ لوگوں کو وہاں پہنچنے کے لیے بھی دشواری ہے۔ جو لوگ اپنا گھر انسان کا جو ہوتا ہے اس کے راستے تو انسان خود بناتا ہے، یعنی کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو انسان سب سے پہلے اپنے گھر کا راستہ ٹھیک کرتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آئے آپ کے گھر میں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، پھر دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو دوسروں کی مدد کرنے کے دعوے دار تھے، یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ مدد کرتے ہیں، آج وہ خود پانی تلے ڈوبے ہیں۔ یہ دیکھیں، لوگ جو ہیں وہی مدد مانگنے، دعائیں مانگنے ہیں جا رہے ہیں اس قبر کی طرف، ان دادا شہید سرکار کی طرف۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے سب کو۔ دیکھیں، ہاتھ چومنا اس دیوار کا کیا تعلق اس قبر سے، اس مزار سے؟ یعنی یہاں پہ منتیں مانگی جاتی ہیں، یہاں پہ دیکھیں ہاتھ اٹھا کے مانگا جا رہا ہے کسی قبر سے، غیر اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ یہی وہ شرک ہے جو کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے اپنے الہوں کے آگے، یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، یہی وہ گناہ ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سکھائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجا ہر امت کے پاس تاکہ وہ طاغوت کی بندگی سے روکے اور وہ اللہ کی عبادت پہ لوگوں کو مائل کرے۔ لگ تو ایسا رہا ہے کہ بابا ڈوب رہے ہیں اور یہ ان کو بچانے آ رہے ہیں، لیکن اب دیکھ لیں لوگوں، قوم کی انٹلیکٹ، قوم کا ذہن، قوم کی تربیت کتنی ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر علم نہیں ہے، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ جہاں پر کوئی ان کو قبر نظر آتی ہے وہ اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو نصیحت کریں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، فیہ آیات للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے، متذکرین کے لیے، تذکر کرنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ جو ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی نہ سمجھے، اللہ ہی اس کو ہدایت دینے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔